السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اگست کی 18 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، تاہم تہران ایسا معاہدہ کرنے پر آمادہ نہیں جسے واشنگٹن ضروری سمجھتا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کی موجودگی کا بنیادی مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے اور مستقبل میں بھی اس کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ ٹرمپ کے مطابق B-2 بمبار طیاروں کے ذریعے کی گئی امریکی کارروائی کے بعد ایران اگر دوبارہ جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں اسے کافی وقت لگے گا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ امریکی صدر نے یہ واضح بھی کیا کہ امریکہ ایران کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت یعنی MOU میں توسیع کا خواہاں نہیں ہے۔ یہ مفاہمتی یادداشت پیر کو اپنی مدت پوری کر چکی ہے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ان کے مطابق سفارتی معاملات وزارت خارجہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہیں۔ حسین محبی نے کہا کہ سفارتی ذرائع کے ذریعے بھی امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ واشنگٹن کی جانب سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کے بیانات تیل کی قیمتوں کو عارضی طور پر قابو میں رکھنے کی کوشش ہیں اور امریکی صدر کے خیالی تصورات انہیں میدان جنگ میں کوئی مدد فراہم نہیں کر سکتے۔ ان کے بقول امریکہ کے پاس واحد راستہ شکست تسلیم کرنا اور ایرانی شرائط قبول کرنا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں طے پانے والے مفاہمتی یادداشت کے تحت 60 روز کی مدت پابندیوں کے خاتمے اور جوہری معاملہ پر مذاکرات کے لیے مقرر کی گئی تھی، تاہم امریکہ کی جانب سے یادداشت کی خلاف ورزی کے باعث یہ مذاکرات شروع ہی نہیں ہو سکے۔ بقائی کے مطابق کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان اور قطر کی سفارتی کوششیں جاری ہیں اور ان دونوں ممالک کے علاوہ کوئی اور ثالثی نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو ایرانی فورسز جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ دریں اثنا پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز کھولنے کو امریکہ کی جانب سے مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے مشروط کر دیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران نے وقار اور طاقت کے ساتھ امریکہ کے ساتھ امن کے لیے مفاہمتی یادداشت طے کی تھی۔ ان کے مطابق یہ معاہدہ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی وضع کردہ اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا تھا۔ دوسری جانب ایک خلیجی سفارتی ذریعے نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں اور خطے میں امریکی اتحادیوں کے ساتھ ان کے رویے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس صورتحال نے امریکہ اور خطے کی بااثر ریاستوں کے درمیان پہلے سے موجود اعتماد کے فقدان کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سفارتی ذریعے کا کہنا ہے کہ خطے کے کئی ممالک کو اب یہ احساس ہو چکا ہے کہ امریکہ نہ صرف ایران کے ساتھ فوجی محاذ آرائی میں ناکام رہا ہے بلکہ وہ تہران کے ساتھ ایک قابل اعتماد سفارتی سمجھوتے تک پہنچنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ ذرائع کے مطابق بعض علاقائی ممالک موجودہ صورتحال کو تباہ کن بے بسی قرار دے رہے ہیں۔ ان کے بقول اس کی بڑی وجہ یہ تاثر ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اسرائیلی حکومت سے آزادانہ فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اسی لیے خطے کے بعض ممالک میں یہ سوچ زور پکڑ رہی ہے کہ انہیں اپنے مسائل ایران کے ساتھ براہ راست دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے چاہیے اور امریکی فیصلوں پر انحصار کم کرنا چاہیے۔ ادھر قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان وسیع تر مذاکرات کی بحالی سے قبل ثالث آبنائے ہرمز کے معاملے پر ایران اور عمان کے درمیان دو طرفہ معاہدے کے منتظر ہیں۔
برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ایک بحری جہاز کے انجن روم کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ ایک نامعلوم پروجیکٹائل سے ٹکرانے کے بعد عملے کا ایک رکن ہلاک ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت میں توسیع نہیں چاہتا۔ انہوں نے تہران پر زور دیا کہ وہ ہتھیار ڈالنے کا سفید جھنڈا لہرا دے۔ یوکرین نے گزشتہ 3 روز کے دوران روس پر 1000 سے زائد ڈرون حملے کیے ہیں، جن میں روسی دارالحکومت ماسکو بھی مسلسل نشانہ بنا ہے۔ روسی حکام کے مطابق گزشتہ روز یوکرین سے ماسکو پر 620 ڈرون داغے گئے، جن کے نتیجے میں ایک 10 سالہ بچی سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ روسی ذرائع کے مطابق حملوں میں ایک بڑی ای کامرس کمپنی کے گوداموں اور دیگر تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس سے 2 روز قبل بھی یوکرین نے روس کے مختلف شہروں پر 800 سے زائد ڈرون داغے تھے، جن کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ایک ہی روز میں 800 سے زائد ڈرونز کا یہ حملہ یوکرین کی جانب سے روس کے خلاف جنگ میں اب تک کا سب سے بڑا ڈرون حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب روس نے برطانیہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین کو ڈرونز کی فراہمی سے باز رہے۔ روسی سفارتخانے نے الزام عائد کیا ہے کہ برطانیہ یوکرین جنگ میں اپنی شمولیت بڑھا کر کشیدگی میں اضافے کی دانستہ کوشش کر رہا ہے۔ روسی سفارتخانے کے مطابق برطانیہ کی جانب سے فراہم کیے گئے ڈرون روسی فوجی اور صنعتی تنصیبات پر حملوں میں استعمال ہوئے ہیں اور جنگ میں برطانیہ کی بڑھتی ہوئی شمولیت کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ روسی الزامات پر برطانوی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین کو اپنے دفاع کے لیے درکار ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھی جائے گی۔ برطانیہ نے ایک بار پھر یوکرین کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یمن کے بندرگاہی شہر المحا میں حوثی باغیوں کے حملے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے ایک فوجی عہدیدار کے مطابق جمعے کے روز حوثیوں نے المحا بندرگاہ پر سامان اتارنے والے تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا اور 5 میزائل داغے۔ عہدیدار کے مطابق حملے میں جاں بحق ہونے والوں میں 2 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ میزائل لگنے کے بعد 2 بحری جہازوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ دریں اثنا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران CNN کی ایک خاتون رپورٹر کے سوال پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹر نے جنوبی کوریا سے متعلق سوال کیا تو صدر ٹرمپ نے پہلے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، تاہم بعد میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک شور مچانے والی جعلی رپورٹر ہیں جو جھوٹی خبریں دیتی ہیں۔ ٹرمپ نے CNN کی جانب سے امریکی بحری جہاز USS لنکن پر خوراک کی قلت سے متعلق رپورٹ کو بھی مسترد کرتے ہوئے اسے جھوٹ قرار دیا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ جہاز پر تمام معاملات معمول کے مطابق ہیں۔ اور اب پاکستان سے خبریں۔ سپریم کورٹ نے بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو آئندہ سماعت تک شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے ہدایت کی ہے کہ عمران خان کے لیے ماہر ڈاکٹروں پر مشتمل میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے اور انہیں سخت سیکیورٹی میں ہسپتال منتقل کیا جائے۔ عدالت نے واضح کیا کہ ہسپتال کے باہر امن و امان کی صورتحال متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان سے ملاقات اور ان کے علاج سے متعلق مقدمات کی سماعت کے دوران جسٹس شاہد وحید نے استفسار کیا کہ بانی PTI کا مکمل میڈیکل ریکارڈ فراہم کرنے میں کیا مسئلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت کو اب تک صرف میڈیکل رپورٹ کی سمری فراہم کی گئی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت سے قبل عمران خان کا مکمل طبی ریکارڈ جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جب ریکارڈ عدالت میں پیش ہوگا تو وہ خفیہ نہیں رہے گا۔ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کے علاج کے معاملے پر سیاست سے گریز کرنے کی بھی ہدایت کی۔
عدالت کے مطابق ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمی خان بھی عمران خان کے ساتھ ہسپتال میں موجود ہوں گے، جبکہ انہیں ہفتے میں ایک روز اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت ہوگی۔ عدالت نے قرار دیا کہ عمران خان آئندہ سماعت تک ہسپتال میں رہیں گے اور نجی ہسپتال کے تمام اخراجات پاکستان تحریک انصاف برداشت کرے گی۔ کیس کی مزید سماعت 16 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے اڈیالہ جیل حکام کو بھی آئندہ سماعت پر طلب کر لیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ان کی بہن نورین نیازی نے ملاقات کی ہے۔ جیل ذرائع کے مطابق ملاقات کانفرنس روم میں ہوئی، جو تقریباً 45 منٹ تک جاری رہی۔ ملاقات کے دوران عمران خان کی صحت اور دیگر امور پر گفتگو کی گئی، جبکہ نورین نیازی نے انہیں سپریم کورٹ کے حالیہ حکم سے بھی آگاہ کیا۔ ملاقات کے بعد نورین نیازی ڈاگل ناگے پر پہنچیں، جہاں صحافیوں نے ان سے سوالات کیے، تاہم انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرنے سے گریز کیا۔ ایک صحافی کے سوال پر نورین نیازی نے صرف ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ملاقات ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق علیمہ خان اور عظمی خان بھی نورین نیازی کی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئیں۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف نے کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ عمران خان کو ہسپتال منتقل کیے جانے کے موقع پر ہسپتال کے باہر جمع نہ ہوں اور پرامن ماحول برقرار رکھا جائے۔ پارٹی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی صحت اور علاج کے مفاد میں عدالتی احکامات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے تعاون کیا جائے۔ پی ٹی آئی نے امید ظاہر کی ہے کہ متعلقہ حکام سپریم کورٹ کے فیصلے پر مینوان عمل کریں گے۔ پارٹی کے مطابق عمران خان کے ذاتی معالج اور اہل خانہ کی شمولیت سے ان کی طبی تاریخ کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینے میں مدد ملے گی۔ پی ٹی آئی نے میڈیکل بورڈ میں ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمی خان کی شمولیت یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی، ان کے بنیادی حق صحت اور انسانی وقار کا تحفظ یقینی بنایا جانا چاہیے۔ دریں اثنا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پارٹی عمران خان کی صحت پر کبھی سیاست نہیں کرے گی اور عدالتی حکم پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ سیاسی ہتھ کنڈوں کے ذریعے کسی رہنما کو سیاسی طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف بھی کسی کو سیاسی طور پر مائنس کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی اتحادی جماعتوں سے وابستہ علاقائی سیاستدانوں کی ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے بھارتی فوج کو بعض اہم گشتی مقامات تک رسائی سے روک دیا ہے اور سرحدی ریاست اروناچل پردیش میں مبینہ طور پر بھارتی علاقے پر قبضہ کیا ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ کے بعد نئی دہلی میں سیاسی رد عمل سامنے آیا ہے۔ حزب اختلاف نے مودی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ حالیہ برسوں کے دوران بھارت اور چین کے درمیان مختلف سرحدی مقامات پر مبینہ چینی پیش قدمی کے معاملے پر خاموش رہی ہے۔ رپورٹ میں شمال مشرقی ریاست اروناچل پردیش کے دور افتادہ اور پہاڑی ضلع اپر سبانسپیری میں مبینہ چینی سرگرمیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صورتحال کے باعث بھارت اور چین کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ بھارتی ریاست بہار کے ضلع گوپال گنج میں مسجد کے اندر 50 سالہ امام مسجد رفیق میاں کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق واقعہ رات گئے پیش آیا اور اس کا علم اس وقت ہوا جب نمازی فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچے۔ مسجد کے صحن میں امام کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ پولیس کے مطابق امام مسجد پر چاقو کے متعدد وار کیے گئے۔ واقعے کے بعد پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے اور مسجد کے اطراف رہنے والے افراد سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ تاہم تاحال قتل کے ملزمان گرفتار نہیں کیے جا سکے ہیں اور واردات کی وجہ بھی
मालूम नहीं हो सकी है। खेल। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और वेल्स के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया। नीदरलैंड में खेले गए मैच में पाकिस्तान की जनब से रहमान, सुफियान खान और हन्नान ने एक एक गोल किया, जबकि वेल्स के लिए फरलॉन्ग ने 2 और ब्रेट शाह ने 1 गोल स्कोर किया। इस नतीजे के बाद पाकिस्तान के लिए अगले मरहले में पहुंचने की उम्मीद बरकरार है, ताहम उसे अपना अगला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ जीतना होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हॉकी वर्ल्ड कप का अहम मैच बुध को खेला जाएगा। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को, इन काविशों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।